سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی وأمهات طيبين طاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ چند مشہور سے خطاب کا آغاز کرنے لگا ہوں پیر محل پیروں کا محل ہے اور ماشاءاللہ پیروں کے ماننے والے بھی پیروں کی وجہ سے محل میں رہتے ہیں چار مصرے ہیں میری کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی خطاب کروں میری گفتگو اس نتیجے پر پہنچے جتنے بھی تشریف لے آئے ان کے مزاج بدل جائے یہی درد یہی مقصد یہی سوچ لے کے گھر سے بادشاہ کی توفیق سے نکلتا ہوں بلکہ اس کو موڑ کے کہوں گا بادشاہ مجھے شفقت فرما کے گھر سے نکالتے ہیں وہ توفیق عطا فرماتے ہیں دوڑ لگائے رکھتے ہیں عرض کر رہا ہوں کہ میں نفاق سے جو شخص مست ہوتا ہے میرے خیال میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو لفظ نفاق سمجھانے کی ضرورت نہیں میں بھی سمجھتے ہو میں نفاق سے یہ مومن کا معیار نہیں یہ علی والے کا معیار نہیں پورا قرآن یا ایھا الذین آمنوا مومنوں سے مخاطب ہے اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تھوڑا تھوڑا قدم قدم آگے آگے پیچھے جگہ نہیں بن کے مومنوں کو قدم قدم آگے تشریف لیں درود پڑھتے پڑھتے جب بولتا ہے تو بھی مومنوں سے مخاطب ہے محمد کی زبان سے جب بولتا ہے یاد رکھنا علی امیر المومنین ہے یہ میں نے نہیں کہا اس نے کہا جو کہتے وہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا سا سفر تمہیں کی ہم رسد کریں گے پروردگار عالم خالق کائنات اپنے حبیب کی زبان سے گفتگو پسند فرماتا ہے پورا کلام اس کا ہے مگر ذمہ داری محمد کی ہے حبیب اور محب کی بات ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہے محبت میں اتنا آگے چلا گیا کہ محمد کی محبت میں زمین بھی بنا ڈالی آسمان بھی بنا ڈالا ہوائیں بھی چلا دی فضائیں بھی معطر کی رات بھی بنائی سورج بھی چمکایا چاند بھی ماشاءاللہ دیکھیں دن کے ٹائم نبی چاہیے پروگرام ہوتا اور یہ امام بار کا خیر ہوتا یعنی باہر کہیں ہوتی مجلس درود ہوتی کاشی بھائی پورا انتظام کرتے شامیانہ لگاتے دری بچھاتے پنکھے لگاتے اگر گرمی ہوتی سارا انتظام کرتے جب مجلس ہو جاتی شامیانہ اپنی جگہ پہ رہتا نہیں دری اپنی جگہ پہ رہتی نہیں ہم مل کے پروردگار سے پیر محمد پوچھتے ہیں پروردگار تیرے ہر کام میں مصلحت ہے احسان فرما اتنا تو بتا محمد کی محبت میں سب کچھ بنا ڈالا محمد آئے چلے گئے احسان فرماتا شامیانہ یعنی آسمان لپیٹ دیتا
آسمان لپیٹ دیتا، دری یعنی زمین لپیٹ دیتا۔ محمد تو آئے چلے گئے، ہم جیسے پست بشر بھی کسی کام کا آغاز کرے، کام ہو جائے تو وہ چیزیں لپیٹ لیتے ہیں۔ نہ تو نے زمین لپیٹی، نہ تو نے آسمان لپیٹا، نہ تو نے ہوائیں روکی، نہ تو نے فضاؤں میں معطل پن کم کیا۔ سمجھ سوچ، تو نے نہیں سنا اولنا محمد اور سکنا محمد۔ بچپن سے سنا، بلکہ اگر تجھے یاد ہو تو نے الست میں بھی سنا۔ ماشاءاللہ، میں ہاں ہاں یہ بھی یاد کرائیے گا کاشی بھائی کبھی شاید علی عباس بھائی، اگر دوبارہ یہاں کبھی مولا نے امر دیا، ان کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بندہ کہ میں آؤں گا، جھوٹ ہے، بشر وعدہ کر ہی نہیں سکتا۔ وعدہ کرنے کے لیے ضروری ہے نبھانا چاہیے، نبھانے کے لیے ضروری ہے وعدہ لسان نہ کرے۔ اگر امام کا امر ہوا اور دوبارہ مولا نے مجھے توفیق بخشی، الست پہ بات کریں گے۔ ہم سب خدا کی قسم وعدہ کر کے آئے، سب وعدہ کر کے آئے۔ میرے بندے کہتے ہیں نا سید سرکار کہ ہم خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے، نہیں، غلط ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں آئے، عہد کر کے آئے ہیں، نبھا کے جانا ہے۔ کیا ہم سب عہد کر کے آئے ہیں، کوئی ہم میں مبرر نہیں جس نے عہد نہ کیا ہو، ہم سب عہد کر کے آئے ہیں۔ آپ کہیں گے سید کون سا وعدہ، کون سا عہد؟ اگر تو نے عہد نہ کیا ہوتا تو امام بارگاہ کے باہر رہتا، اندر نہ نہیں سمجھا، باہر رہتا، میں بسم اللہ کروں، آنکھ باہر رہتا، اندر نہ آتا۔ اگر تو نے عہد نہ کیا ہوتا تو علی ولی اللہ نہ پڑھتا۔ یہ تو عہد کر کے آیا ہے، لیکن ان سب عہد میں بڑا عہد ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ عہد کر کے آیا ہے، یہ تجھے عہد یاد کرانے کے لیے امام بارگاہ بلایا جاتا ہے۔ بلانے والا کون ہے؟ اسد بخاری نہیں، کاشف بھائی نہیں، علی عباس بخاری نہیں، نبید بخاری نہیں، بلانے والا وہ ہے جس سے تو عہد کر کے آیا۔ بہت شکریہ، کیا بات ہے، بلانے والا وہ ہے جس سے تو عہد کر کے آیا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی اپنے آپ کو مبرر نہ سمجھنا، وعدہ کر کے آیا ہے، کوشش کر نبھا۔ کاشی بھائی یقین کیجئے، ہم میں سے ہر بندہ کمٹمنٹ کر کے آئے، میں یہ کروں گا۔ کیا کرے گا؟ اگر کہو تو میں وعدہ پہلے یاد دلا دوں۔ جب تیری میری، چلو اللہ سے ایک چھوٹی سی روشنی ڈالتا لو، جب تیری میری ہم سب کی روحیں موجود تھی کسی مقام پر، سمجھنے کی کوشش کرنا، ہمارے درمیان جناب سلمان بھی تھے، ہمارے درمیان جناب مسعود کمال بھی تھے، جناب بوزر بھی تھے، جناب قمر بھی تھے، جناب مقداد بھی تھے، 72 عارف بھی تھے۔ ابو بصیر بھی تھا، احمد بن شاہ میں بھی تھا، ہر روح نے پہلے اس کو کہا تو ہمارا رب ہے، پھر جب اس نے کہا جس کا میں ہوں،
تیرے رسول کے بڑے، پھر تیرے علی کے بڑے، کیونکہ حجتیں کھڑی تھی۔ کتابوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، کوشش کرنا ظرفوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ایک نہیں 3 سے 4 حوالے شیعہ قوم کو دے۔ پہلا خطاب شاہی یا ان اللہ یا اللہ نہیں ہے، منبر کی عظمت کی قسم، کتابوں کی ضمانت میرے پاس ہے۔ کاشی جی جب ہماری روحیں تھی 12 بھی تھے، 14 تھے، مگر جو پہلا نور تھا تیری پاک آقا زادی کا وہ پردے میں تھا۔ ابھی میں آگے بتاتا ہوں، باقی نور ایک نور کے گرد جمع تھے۔ میں نے کہا ظرفوں کو جھلکنے نہ دے، پہلا نور، دوسرا نور، تیسرا نور، چوتھا نور، پانچواں نور، چھٹا نور کسی کے گرد جمع تھے۔ شاہ جی مشکل بات ہے، لوگوں کو علی کی ہضم ہوتا، مہدی کہاں ہوتا؟ شوق سے لگایا، پہلے جو نعرہ لگایا اس میں کچھ نہیں لگایا، آپ نے کہا نا کربلا جائے گا، اچھا نعرہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور نعرے کا اضافہ کریں، جو نعرہ لگائے گا ہاتھ اونچا کر کے وہی اونچے ہاتھ مہدی کے قدموں کو مس ہوں گے۔ سرکار کے حوالے سے بھی محبت پڑھنی چاہیے۔ زمانے کے امام جو ہیں اچھا نعرہ ہے، کربلا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کربلا میں جب ہم جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہر مزار پہ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن جب سردار آئیں گے نا، یہ پورے سردار جتنے بھی ہیں، کربلا والے، کاظمین والے، نجف والا بادشاہ، اس کی مومنوں کو ان سب کی زیارت مزاروں میں نہیں ہوگی، تخت بیٹھے ہوئے۔ میں بسم اللہ، زیارت نصیب ہو تو پھر ایسی ہو، نمبر 14 کا سوال بنے۔ میں بسم اللہ ساتھ اس کو بھی اضافہ کرنا، بہت اچھا نعرہ ہے، ہر مومن کا دل جاتا ہے کربلا، لیکن ایک اور عرض کرتا جو درمیان میں بات کئی رخ نہ موڑ جائے نبی پر، تیرے چوتھے امام کا فرمان ہے۔ ناچہ فرماتے ہیں کہ ضرور جاؤ کربلا، عرش پہ اللہ کی زیارت کے برابر ہے، لیکن اس بندے کو جانے کا فائدہ ہوگا جو میرے بابا کی مقصد قربانی کو سمجھ جائے گا۔ شادی شرط ہے، شرط ہے، کنڈیشن ہے، کنڈیشن ہے سرکار۔ ابھی میں بھائی مختار کے جعفری صاحب کے پاس بیٹھا تھا، نماز کو بات چل رہی تھی، نماز تو لازم ہے، نماز کے بغیر چاہنا نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے، اور الحمدللہ کلمہ کو نمازی ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں مسجد۔ اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں مجھے بتایا گیا کہ صبح کی نماز کے ٹائم یہاں جعفری برادران بندوں کو ناشتہ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے بھئی، اچھی کاوش ہے، سلام پیش کرنا چاہیے۔ نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی کا قرب لینے کا۔ لو جی میں نے بات کرنی نہیں تھی لیکن میں نے چھوڑی تھی مختار بھائی کے ساتھ بات کرتے کرتے، پوری نماز کے آخر میں ایک سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا؟ ہے؟ اچھا اس سے پہلے بھی سلام ہے، السلام علیکم ہم پہ سلام، اور بعد صالحین پہ سلام ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی بتا دوں یا ان پہ چھوڑ دو؟
عرض کر دوں اس مقدس منبر کی قسم حوالہ سید بخاری کے پاس ہے، پوچھا گیا تھا نماز میں آخری سلام کس سے؟ السلام علیکم، فرمایا جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ کربلا آزمین واپس کعبے کی طرف پتہ نہیں کوئی سامنے بیٹھا ہے، جب السلام علیکہ شریک القرآن کا یہ آنکھیں بھی جھوک جائیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام اللہ اکبر۔ کیا کمال مزاج ہے تیرے سردار کا نبی شاہ جی، کیا کمال مزاج ہے۔ آپ نے ابھی ماشاءاللہ مغرب میں پیر محل میں پڑھی، سادات بیلی نے مدینہ والی میں پڑھی، کچھ مومنین نے کمالیہ میں پڑھی، ہم نے اس سے پیچھے پڑھی، کچھ نے لاہور پڑھی، کچھ نے سندھ میں پڑھی، کچھ نے اسلام آباد میں پڑھی، کسی نے سیالکوٹ میں پڑھی، سب نے اپنے اپنے مقام پہ کہا بسم اللہ سب نے اپنے اپنے مقام پہ آخری سلام بڑا کمال تھا، السلام علیکہ یا صاحب الزمان الامان۔ نبی شاہ جی السلام علیکہ یا نبی اللہ، قاسمین کے سرداروں کو سلام، نجف کے والی کو سلام، ہم نے کوئی ریکویسٹ کی کسی معصوم کو نبی کو سلام کر کے کہا مہربانی کر، کوئی کرم کر، کوئی بچا نہیں، جو بھی صاحب و زمان ساتھ ریکویسٹ بھی ہے، السلام علیکہ یا صاحب الزمان الامان 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 من فتنة الزمان من جور الزمان من شر شیطان۔ ارے بھائی اگر سپیکر نہ ہو، میں نے کسی سے مدد مانگنی ہو، یا کال کروں گا یا باہر نکل کے جاؤں گا، یا میری مدد کر یا میری بات سن، یہ کون ہے؟ کوئی امریکہ میں کہے شیطان کے شر سے بچا، کوئی کینیڈا میں کہے شیطان کے شر سے بچا، کوئی انگلینڈ میں بیٹھ کے کہے شیطان کے شر سے بچا، وہیں جا کے بچائے اسے صاحب الزمان کہتے ہیں۔ میرے خطاب کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک امام زمانہ ہر جگہ پہنچ جائے، اوے تو جس کو بلائے اس کی آنے پہ شک ہے، جس کو نہیں بلاتا شیطان تو ہر جگہ۔ کیا بات ہے، شیطان بن بلائے پہنچ جائے، اتنا طاقتور ہے، 7 آبادی کو ایک لمحے میں بہکا سکتا ہے، اللہ کا کوئی بھی نمائندہ نہیں۔ یقین کیجئے عرفان کے جب ان جھلکوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں نا، ایک لامتناہی نظام نظر آتا ہے۔ صاحب و زمان کون ہے؟ کون ہے صاحب و زمان؟ جس نے جہاں پار میرے معصوم سے پوچھا گیا تھا، اکثر آپ اپنے آخری فرزند کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہمارا آخری فرزند، ہمارا قائم، ہمارا آخری فرزند، ہمارا قائم۔ اچھا اتنا پیار تھا، جد کو باپوں کو نام آتا تھا کھڑے ہو جاتے ہیں۔
محمدوں کا مزاج ہے، یہ محمد علی شاہ جی محمدوں کا مزاج ہے، یا محمد پہ لازم ہے، سیدہ کے لیے کھڑے ہوں یا سارے محمد پہ لازم ہیں، مہدی آیا نہیں تذکرہ ہو کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ السلام علیکم یا صاحب الرسل زمان الامان۔ پوچھا گیا مولا آپ اکثر اپنے فرزند کا تذکرہ فرماتے ہیں، کبھی آزمانا ہو تو کیا کریں؟ سرکار کبھی آزمانا ہو، پوچھا بندے نے کیا کریں؟ فرمایا جب چھری تیری گردن کے قریب پہنچ جائے، میں بسم اللہ چھری تیری گردن کے قریب پہنچ جائے، اس وقت ہمارے فرزند کو بلا، چھری چلنے سے پہلے نہ آئے تو نام مہدی نہ ہے۔ میرا دل ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دو، روحوں میں بات چلتے چلتے کم نکل گئے، پھر کبھی اگر سرکاری کام نہ ہوا، ورنہ انشاءاللہ ہم سب سرکار کی زبان سے سنیں گے۔ ہمیں خواہش طلب یہی ہونی چاہیے، فلانے کو سننا ہے، فلانے کو سننا ہے، فلانے کو سننا ہے، ہر لمحہ منتظر رہو، ہر لمحہ ہم نے سردار سے سننا ہے، ہم نے دادا علی کے فضائل ان کے شہزادے سے سننا ہے۔ اچھا یہ بات میں سوچتا ہوں جب اس بات پہ رجت کی باتوں پڑھی ہے، ماشاءاللہ رجت ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، نبی چلیے شاید تھوڑا بہت اس پہ کسی خطیب سے سنا ہو، رجعت رجعہ پلٹنا اٹھنا پھر واپس کرنا، رجعت تیرے سردار کا لقب ہے صاحب اور رجعت۔ آج امید ہے کہ مہر والے ہر بندے کو صاحب نہیں کہو گے، ہوتا ہے جس کو جہاں پکارا وہی آ جائے۔ میں بسم اللہ کرتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ میرا دل چاہ رہا ہے، تھک تو نہیں گئے؟ لشکر اسلام حلوان کی طرف پیش قدمی میں، تو ایسا ایک واقعہ ہے، بڑے عرصے بعد آج ممبر پہ بھائیوں کی محبت دیکھ کے پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ حلوان کی طرف لشکر اسلام پیش قدمی کا مصروف ہے، راستے میں نماز محمد علی بھائی عصر کا ٹائم ہوا، کہا گیا ایک مؤذن کو تو آزاد دے، مؤذن کا نام ہے بدلہ، بے توئیں لام ہے بدلہ۔ بدلے نے جا کے پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر، اس نے اذان دینی شروع کی، پہاڑ سے آواز آنی شروع ہوئی، اس نے کہا اللہ اکبر، پہاڑ سے آواز آئی بے شک وہ بزرگ ہے۔ اس نے کہا اشہد اللہ، جو ہی کہا پہاڑ سے پھر آواز آئی، اس کی کبریائی عرض و سما میں مشہور ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان محمد، سرکار کی گواہی دی، پھر پہاڑ سے آواز آئی بے شک وہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہے۔ کیا بات ہے! میرا دل کہتا ہے صاحب کتاب نے نہیں لکھا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، دل میرا گواہی دے رہا ہے، جملہ ہو گیا، ایسا ہو نہیں سکتا اس نے اذان میں نہ کہا ہو اشہد ان ابی تو یقیناً جواب بھی کمال ہے۔ یعنی بیٹھے بیٹھے دیکھے جی شاعر کو کوئی نہیں ٹوکتا، تخیل میں باتیں کرتا ہے وہ، تو کبھی کبھی ہم بھی تخیل میں باتیں کر لیتے ہیں، ٹوکیے گا نہیں،
جب اس نے کہا ہوگا نا اشہدو ان امیرُ المؤمنین و امام المتقین، ضرور پہاڑ سے آواز آئی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ وہی ہے جس کے لیے محمد کو حج پہ جانا پڑا۔ میں بسم اللہ لو جی اذان مکمل۔ بطلہ نے کھڑے ہو کر پہاڑ کی طرف رخ کیا، رخ کر کے آواز دے کے کہتے ہیں میں اتنی دیر سے ہر اذان کے جملے پہ بات سن رہا ہوں، جو بھی ہو تمہیں اس اذان کی قسم باہر آؤ، کیونکہ دائیں میں دیکھا نبی بالکل نظر کوئی نہیں آیا، اذان کی قسم باہر آ، پہاڑ پھٹا، ایک شخص باہر آیا، کہا من انتا، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کہا میرا نام ہے رغیب بن سوس مدا۔ ذرا تاریخ سے بھی دلچسپی ہونی چاہیے۔ رغیب بن سوس، تو ہے کون؟ کہا میں عیسیٰ کا حواری ہوں۔ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، حقیقت میں مبنی ہے، شاید سارا نہ سنا پاؤں، چلو جمالی سامع تذکرات کے خدمت میں پیش کر کے میں جلدی جلدی واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ کہ میں عیسیٰ کا حواری ہوں، یہاں کیسے؟ کہ یہاں ایک دفعہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزر رہا تھا، عیسیٰ نے بس موج میں تھے، مجھے کہا تیری کوئی حاجت ہے میں اللہ سے منوا دوں گا۔ نبی شاید اللہ کرے کہ مجالس ڈیلیور کر پائے، اللہ کرے تبدیل بھی آئے، کاشی جی اللہ کرے آئے، ہم جیسا کوئی ہوتا نا، ہم جیسا ہم نے کہنا تھا ہاں ہماری حاجت ہے، مولا ہم سے پوچھتے نا مومنہ بتاؤ کوئی حاجت ہے؟ کوئی مومن کہتا میں نے منت ماننی ہے، مجھے پیسے ملے، کوئی کہتا زمین ملے، کوئی کہتا جائیداد ملے، ہم جیسے فنا کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے، مل بھی جائے پھر بھی کہتے ہیں اور ملے۔ صحیح ہے، ان واقعات سنانے کا مقصد ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ایسی بیٹھ جائے کہ آپ کا مزاج بدل جائے، تھوڑا سا مولا کی رضا پہ راضی رہنا بھی سیکھو۔ کیا بات، بے شک نبی ممبر پہ اعلان بھائی کر کے جا رہا ہوں، مولا کی رضا پہ سب، جو بندہ مولا کی رضا پہ راضی رہنا نہیں سیکھ سکتا، ممبر کی عظمت کی قسم اس نے ولایت کو قائم نہیں کیا۔ دیکھیں نا شاید میں چاہتا ہوں یہ ہو، میں ہوں کون؟ امیر کائنات کی دعائیں تو پڑھے، نہج کلامات تو پڑھے، کیا کمال جملے ہیں، سرکار اکثر یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے، گھبرا کے ہو یہ نچوڑ ہے بادشاہ کی گفتگو اور دعاؤں کا، جو تو چاہتا ہے وہ دے۔ ایک بات سنانے لگا ہوں، میں نے آج سے 10 سال پہلے کتاب میں پڑھی تھی، لائبریری میں کتاب ہے، اب مجھے یاد نہیں ہوا، آپ قبول کرو تو آپ کی مرضی، میری طرف لوٹا تو آپ کی مرضی، جملہ میری نظروں سے گزرا ہے۔ تیرے رسول کا فرمان ہے، مجھے اللہ نے کہا مومنوں کو کہہ دے۔ دیکھیں دعا مانگے ہم کن سے؟ اللہ سے، لیکن کہیں کہیں پیغام بھی ہوتا ہے، ذرا کھلے دل سے سننا۔ مومن شاہ جی بڑا جملہ ہے، پیر مہر یاد رکھے گا، کہا مومنوں سے کہہ دے مجھ سے کچھ نہ مانگے، میرا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ یہ مجھ سے مانگے، کہا پہلے کہا تھا جب علی دے دیا پھر مانگنا بھولتا ہے۔ اس لیے تو عاشق کہتے ہیں جو شخص قلب
کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ سبحان بات بولی تو نہیں؟ کہا میں عیسیٰ کا حواری ہوں، رغیب میرا نام ہے، یہاں سے جناب عیسیٰ گزرے تھے، جناب عیسیٰ نے مجھ سے کہا تھا کوئی حاجت ہے میں اللہ سے منوا دیتا ہوں۔ میں نے عیسیٰ سے عرض کی تھی، ذاکر صاحب ہے؟ جی اچھا اچھا تشریف اوپر نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اللہم صلی اللہ محمد۔ اچھا بسم اللہ، میں نے کہا شاید جلدی ہو، اچھا توجہ رکھیں کوئی بات نہیں، اچھا میں بسم اللہ میں مشکور ہوں، فرمانے میں آپ کو سننے آیا خود وجہ جب عامر ہوگا تو پھر آئیں گے، اب عامر تک آپ پڑھے نا سب عامر تک آپ پڑھے، ہم سنتے رہیں گے۔ اچھا میں بسم اللہ عاشق لوگ موجود ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، عرفان کے موتی جوڑیوں میں بادشاہ کے کرم سے نچھاور ہو رہے ہیں، سنبھالو، کا کوئی حاجت ہو میں اللہ سے منوا دیتا ہوں، کوئی حاجت ہو، انسان ہو اور حاجتیں نہ ہوں ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حجت سے پیار کرتے ہیں، مگر ان کا کمال یہ ہوتا ہے حجت بھی ان سے پیار کرتی ہے۔ بسم اللہ نبی شاہ جی، میں بسم اللہ کروں، وقار بھائی یہی تو تیرے 11ویں امام نے فرمایا تھا، محب وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ وہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی تاریخ کا ایک کمال رہا ہے، محمد علی شریف تاریخ کا کمال ہے، حجت سب سے پیار کرتی ہے، لیکن جس طرح وہ چاہتی ہے وہ کم کرتے ہیں اور پھر کم کو ملتا ہے، وہ خاص ہوتا ہے۔ علی عباس بھائی ہم دیکھیں نا، میں پہلے عرض کر گیا، ہم اگر اس دور میں ہوتے یا آج ہم سے امام زمانہ پوچھیں، بلکہ اندر کی بات بتاؤں، ہم سے ہر مجلس میں امام پوچھتے ہیں کیا چاہیے، خدا کی قسم نبی مولا کی عزت کی کر، ہم سے ہر مجلس میں ہر ماتم میں اپنے گھر کی ہر شبی میں پوچھتے ہیں کیا چاہیے، ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں تھے۔ کروڑ والا کہتا ہے 10 کروڑ چاہیے، 2 کوٹھی والا کہتا ہے 4 کوٹھیاں چاہیے، سب وہ مانگتے ہیں جو بقا سے مانگنا اچھا نہیں لگتا، بقیت اللہ، بقیت اللہ۔ یہ بڑا ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پھر بس کوئی حاجت ہو اللہ سے منوا دو۔ اب رغیب نے جو جملہ تعبیر مارا، بٹھانا دل میں، بھائی کہتے سرکار میں اکثر آپ کی زبان سے سن بیٹھا ہوں، حاشمی کہتے ہیں میں نے آپ کی زبان سے سنا، ایک وقت آئے گا جب آپ آسمان پہ اٹھا لیے جاؤ گے، پھر ایک وقت آئے گا جب ایک نبی مبعوث ہوگا، پھر آپ آسمان سے نیچے آؤ گے، آپ اکیلے بھی نیچے آؤ گے، اس نبی کے لیے اللہ فرشتوں کو سفید گھوڑوں پہ بھیجے گا۔ لوگوں کو پتہ چل جائے نا، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ، محمد جس بشارت کے لیے بشیر بن کے آئے تھے وہ بشارت کیا ہے؟ چاہیے ٹائم پھر اس پہ بات ہو۔ ارسلہ شاہ جی بڑا ٹاپک ہے، لوگوں نے یہی سمجھا محمد جنت دینے آئے تھے، سرکار کا معیار بھی دیکھ اور اپنی سوچ بھی دیکھ۔ اگر محمد جنت دینے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، ماؤں کے قدموں تلے نہ رکھ جاتے ہیں۔
آپ کی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ زندہ باد بھی کیا بات ہے؟ تو اس کے کریں گے گفتگو کار نبی اور آپ نے فرمایا تھا جناب عیسیٰ سے پہلے گفتگو ہے آپ نے فرمایا تھا نبی مبعوث ہوگا سفید گھوڑوں پہ ملائکہ اتریں گے اللہ کا عذاب بھی آئے گا منافقوں پر بس آپ نے اگر مجھ سے کہا نا اللہ کرے یہ بات دل میں ہوتا جائے کوشش کرنا داد نہ بھی دینا پرواہ نہیں اس جملے کو اندر ضرور بٹھانا کہتا ہے میری ایک ہی حاجت ہے آپ سے میں اتنی محبت کرتا ہوں بس احسان فرمانا جب آپ آسمان سے آنا مجھے ضرور بلانا مہربانی جناب بہت شکریہ جناب مجھے نہ بلانا مجھے ضرور بلانا حاجت بھی ہے تو کیسی ہے کیا بہترین حاجت سرکار عیسیٰ چونکہ کہہ بیٹھے تھے اس لیے فرمانے لگے ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تیری یہ خواہش پوری کرے گا مگر سن تیرے سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی مبعوث نبی نہیں ہوگا نبی کا بیٹا ہے میں بسم اللہ تھکنا بھی حق بنتا ہے 9:30 اوپر ہو گئے 5 منٹ تھکنا بھی حق بنتا ہے واقعہ بڑا طویل ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رغیب کا ہاتھ پکڑا اللہ کا نام لے کے پہاڑ میں چھوڑا خود چھوڑ کے فرماتے ہیں تو پہاڑ میں رہے تو 2 دفعہ باہر آئے گا ایک دفعہ میں خود تجھے بلاؤں مگر میرے بلانے سے پہلے لشکر اسلام یہاں پڑاؤ ڈالے گا ایک مؤذن اذان دے گا میں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے کیا کہنے میں آپ کے کیا کہنے ایک مؤذن مہربانی سرکار ایک مؤذن اذان دے گا وہ تجھے اذان کا واسطہ دے گا تجھے باہر نکلنا ہوگا اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے مختار بھائی بندے کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا امام زمانہ کہاں ہے تمہارا مہدی بندوں سے کو پوچھے جس کو ہاتھ پکڑ کے روح اللہ پہاڑ میں چھوڑ دے وہ پہاڑ میں رہے 7 بندوں کو اصحاب کہف کے اللہ نیند سلا دے وہ اتنا عرصہ زندہ رہے جس کے انتظار میں 7 سو رہے ہوں کیا بات ہے جس کے انتظار میں رغیب کو جناب عیسیٰ نے پہاڑ میں چھوڑا ہو جس کے انتظار میں جناب عیسیٰ خود چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہو شجی مستند اہل سنت کی روایت ہے میرا جناب تشریف فرما ہے مستند روایت ہے اہل سنت کی جناب عیسیٰ چوتھے آسمان سے نازل ہوں گے ایسے نازل ہوں گے پانی بالوں سے بہتا ہوگا ادھر پاکیزہ جگہ پہ بیٹھنے والے کو مہدی کے سامنے غسل کر کے آنے کی کیا ضرورت ہے ذرا برداشت کی ہوتی ہے پیر بہر کی یہ نہ کہ جو سید آیا تھا اس کو تو نہیں بلانا مجھے گھبراہٹ نہیں ہے میں بادشاہ کے عمر سے نکلتا ہوں میں پیسوں کی خاطر نہیں نکلتا میں امام کی خاطر نکلتا بالکل میری ڈکشنری میں خون حسین کی قیمت لینے کی اجازت نہیں آج میں
کاشی سے پیسے لے کے چلا جاؤ، 40 50 60 70 جو بھی 20 30 جو بھی دے چلا جاؤ، کسی دن اکیلا بیٹھ کے یہ سوچے سید آیا تھا پیسے بھی دے گیا، سوچے گا تو ضرور کردار تو نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ سادات کو رول ماڈل بننا ہے، سید کو زمین پہ رول ماڈل بننا ہے، سید کو دیکھ کے امت چلنا چاہتی ہے، سید کو کردار بلند کرنا ہے۔ یہ آج جتنی بھی اقوام ہے نا، یہ پتہ نہیں کون کا نام لوں گا تو ناراض ہو جائیں گے، جتنے بھی آج کلمہ کو بنے پھرتے ہیں، خدا کی قسم سادات کے مروں نے نہیں رکھا ہے۔ سادات نے شفقت کر کے ان کا قبلہ بدلا، مگر پیر نوید عباس محبت سے بدلا۔ یہ بڑا ہی جملہ تھا، پیر عمار محبت سے بدلا، پیر وقار سختی نہیں کی جد نے، بزرگ سادات نے سختی نہیں کی، بڑے پیار سے سمجھایا، بڑے پیار سے منایا، پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئی نا، ہلکا سا معجزہ دکھایا۔ اس لیے سید کو رول ماڈل بننا ہے۔ سید سردار ہے، ہاں سردار سرداری قائم رکھے گا تو غلام سوار نہیں ہوں گے، ورنہ جس غلام کا دل بنے گا وہ سردار بن جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں شکریہ پیر مال، بس میں گفتگو سمیٹ گیا، بس ایک جملہ اور کہنا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ بدلا کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا وہ جو وقت آئے گا جب جناب عیسیٰ آئیں گے، کوئی نشانیاں بھی بتائیں جناب عیسیٰ نے کہ جناب عیسیٰ جب آئیں گے اور آپ نے واپس پہاڑ سے باہر آنا ہے، کوئی نشانیاں بھی بتائیں؟ انہوں نے کہا ہاں جناب عیسیٰ نے نشانیاں بھی بتائی۔ انہوں نے کہا پھر سنا؟ مختار بھی اب نشانیاں سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلی نشانی ہے جب امت اپنے وسیع کی، اپنے نبی کے وسیع کی مخالفت کرے گی۔ یقین کریں گے، کتاب کا جملہ ہے، یہ میرا جملہ نہیں، یقین کیجیے کتاب کا جملہ ہے، حوالہ بھی میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ جب امت اپنے نبی کے وسیع کی، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی مسجدوں کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ فرما رہے ہیں، میں پھر ایک ایک جملے پہ ایک ایک مجلس بنتی ہے۔ بھئی مجلس کو، مسجد کو نہ سجانے کا حکم کیوں ہے، تزئین و آرائش کا حکم کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ پھر انشاءاللہ تیسری یہ ہے، وہی میں جو کہہ گیا علی عباس، وہ کہتے ہیں کہ غلام اپنے سرداروں پر سرداری کرنے لگیں گے۔ غلام اپنے سرداروں، تین نشانیاں، 5 بتاؤں گا، 5 پھر۔ چوتھی نشانی وہ کہتے ہیں جب سود کو منافع سمجھا جائے گا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اور 5ویں نشانی یہی ہے اولاد انبیاء بے قصور قتل ہو گئے۔ بس کہ 5 نشانیاں آپ کے خدمت میں عرض کی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہتا ہے پہاڑ پھر پھٹا، رہی بے سوس مدا اندر چلے گئے، پہاڑ بند ہو گیا۔ تھوڑی سی اجمالی سی گفتگو میں تیرے خدمت میں پیش کی۔ جب انبیاء کی اولادوں کو بے گناہ قتل کیا جائے گا، ایک دعا ہے تیرے لیے لایا ہوں، بس مسائل شروع کرنے لگا۔ دعائیں تو ساری خوبصورت ہیں، ہر دعا خوبصورت ہے، دعائیں کو محل ہو، حدیث کتاب ہو، دعائیں لدبا ہو، سب دعائیں خوبصورت ہیں، مگر ان سب دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ تیرے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے، سرکار نے فرمایا جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ امید ہے مومنین پڑھتے ہوں گے، جو نہیں پڑھتے مجمع نہ توڑیے گا، ہم کاشی بھائی کو لے کے جائیں گے، اور لاہور والوں نے تحفہ تمہارے لیے بھیجا ہے، میں کوشش کروں گا کسی بچے کے ہاتھ پردہ داروں میں بھی بھیجوں،
وہ کہ میری ماں بہن بیٹی اگر سمجھ جائے تو مرد کو بھولنے نہیں دیتی. بہت ضروری ہے ہماری اس دیش کو یہی گود ہے جو امام کا نسل اور کلیزہ تیار کرتی ہے. ہاں کیونکہ یہی وہ گود ہے. کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی ناراض ہو یا کوئی لڑائی کرے بچہ تو مائیں کہتی ہیں جا مار کے آ, جب مرد کو کہتی ہے جا ان کی ایسی جیسی کر دیا. لیکن کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچپن میں کہتی ہیں کسی نے مارا ہے نا صبر کر مہدی آنے والا ہے. وہ دعا ہے تمہارے لیے تحفہ ہے, بہت خوبصورت تحفہ ہے, وہ ضرور پڑھیے گا, بلکہ کوشش کیجئے گا, ترک نہ کیجئے گا. اس کا اردو میں ترجمہ ہے, ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ تمہیں سمجھ آئے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. بڑا ضروری ہے. اور بلکہ پیر نوید شاہ میں نے بادشاہ نے تفریق بخشی اور بانٹا میں نے بڑی جگہوں پہ بادشاہ کی توفیق سے بڑے مومنین کے میسج آتے ہیں. جب سے دوحد پڑھنی شروع کی ہے پریشانیاں ختم, ٹینشنیں ختم, تکلیفیں ختم. بیماروں پہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. کئی ایسے بھی خوش نصیب ہیں میسج کر کے کہتے ہیں سید جب سے دوحد پڑھنا شروع کی امام کی زیارت بھی نصیب. وہ دعا عہد ہے جتنوں کو چاہیے ماشاءاللہ. لاہور والوں نے آپ سب کے لیے کافی تحفے بھیجے ہیں. ایسا دور آئے گا جب لوگ اولاد انبیاء کو بے گناہ قتل کریں گے. ہائے ہائے آج کا دن 10 محرم سے کام گئے. نوید بھائی یہ شہزادی کا جو لقب ہے, آج کسی مہربان سے بات ہو رہی تھی, سرکار بڑا جملہ کہہ گیا کہ پورے گھر پہ ظلم ہوا, آقا زادی پہ بڑی پاک سینڈ پہ بڑے ظلم ہوئے. خود فرمایا دن راتوں میں بدل جاتے ہیں, رات دن میں بدل جاتے ہیں, لیکن پھر بھی المصائب کوئی نہیں. اللہ المصائب کوئی نہیں, المصائب کی رہی ہے. دنیا میں تشریف لائی میں یکم شعبان ایک جملہ میں نے شہزادی کا میں بسم اللہ میں بسم اللہ کروں, اللہ کرے میں کرتا ہوں. میں بہت کم مسائل پڑھتا ہوں, محمد علی بھائی میرے سے زیادہ نہیں پڑھے جاتے. کہانی عام گھر کی کہانی ہے جن کا بارے صبح بھی خون روتا ہو شام بھی خون روتا ہو. کہانی عام گھر کی کہانی ہے. دنیا میں تشریف لائی نہیں یکم شعبان گہوارے میں ہے شہزادی. اچانک گریہ بلند کیا, نانا محمد چپ کرانے لگے. خاموش ہو جا, چپ نہیں ہوئی. بابا علی چپ کرانے لگے, شام والے چپ نہیں ہوئے. اماں آئی, سیدہ اس وقت خاموش ہو جا. گریہ بڑھتا جا رہا ہے. حسن بھائی نے چپ کرانے کی کوشش کی نہیں. اچانک امام مظلوم کا گزر ہوا. اماں فضا یہ کیا ہو گیا؟ پورا گھر امام بارگاہ بنا ہے, سارے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو رہے ہیں. کہا تیرے حصے کی بہن چپ نہیں کرتی. کہا اصل میں اماں فضا صاحب ہیں امیر, امیروں کو چپ کرانا کہاں ہے. قریب ہے ہمارے کی آواز دے کے کہتے ہیں یا اختی میری بہن رونا بند. پھر بھی گریہ بلند فرمایا. جو ہی گریہ بلند فرمایا نا امام مظلوم دیکھ کے کہتے ہیں میرے حصے کی بہن رونا بند کر. کہا میرے حصے کی بہن آواز دے کے کہتی ہیں یاد رکھنا میں آئی تیرے کہنے پہ رونا بند کر رہی ہوں. جب میں 10 محرم تجھ سے ملنے آؤں نا اللہ 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 مدینے سے تیاری ہے. جب جانے لگی نا اجازت لینے کے لیے تشریف لے آئی. جعفر طیار کے پاک لخت جگر کے پاس رونے لگے. سنا ہے آپ نے چارپائی کے نیچے والی سائڈ پہ بیٹھ کے زمین پہ لائنیں مار رہی ہیں, گریہ بلند ہے. سرکار اٹھ بیٹھے, علی کی بیٹی ایسے گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ رو کے کہتی ہے کیسے نہ رو, بھائی کی تیاری ہے, میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی.
जनाब अब्दुल्ला रोके कहते हैं हमारी तरफ से इजाज़त है, जो चीज़ हक महर में लिखी हो भला कौन इनकार कर सकता है। आप तशरीफ ले जाए। शहजादी उठ के जाने लगी। जनाब अब्दुल्ला ने इशारा किया, या सैयदा इलैया का हुक्म करे, क्या बात है? कहा पूरा भरा घर है, कुछ तो ले जाओ। आवाज़ देके कहती है एक अम्मा की चादर है, वही लेके जा रही हूँ, दुआ करना अल्लाह करे ये चादर बच जाए। अल्लाह मसाइब भी मसाइब है, मसाइब भी मसाइब है। चलिए मैं दो बातें और सुनाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता मैं नबी भाई। अल्लाह अल्लाह माँ, छोटी सी शहजादी, चले मैं थोड़ा सा एक रुख और दिखाता हूँ। मसाइब सख्त है, मैं नहीं पढ़ सकता, हिम्मत नहीं है मेरी। अक्सर जनाब जाफर तैयार शाम जाया करते थे तिजारत की गर्ज से। सरकारी अंबिया से इजाज़त लेते थे, इजाज़त है हम जाए शाम। मोहम्मद पाक फरमाते थे तशरीफ ले जाइए। इस दफ़ा जाना हुआ ना, फौरन आए। सरकारी अंबिया हमारा सलाम, जनाब जाफर तैयार ने सलाम किया। सरकार फरमाते हमारा भी सलाम, शाम तैयारी है, तिजारत की गर्ज से जा रहे हैं, कोई चीज़ शाम से मंगवानी हो हमें ज़रूर आगाह फरमाएं, हम वहाँ से लेके आएंगे। सरकार अंबिया की आंखों से आंसू आ रहे हैं। अल्लाह अकबर इशारा करते या अली की तरफ, या अली के करीब है। वही सवाल दोहराया, भाई अली कोई चीज़ शाम से ज़रूरत हो तो ज़रूर बताएंगे। या अली क्रिया करने लग गए, इशारा करते हैं सैयदा की तरफ। सैयदा कायनात बैठी है, करीब गए, कोई हुक्म हो, शाम जा रहे हैं, कुछ मंगवाना हो। शहजादी के आंसू बढ़े, रोने लगी। पीछे से छोटी सी मासूम आगे आए, आवाज़ दे के कहती है भला इनका शाम से क्या वास्ता है? जिसने शाम जाना उसको शाम से कुछ चाहिए। अगर लेट के दे सकते हैं तो मेहरबानी फरमाए, हमें दो चीज़ें शाम से चाहिए। फरमाते बोलो मेरी शर्म हया वाली। आवाज़ दे के कहते पहली हमें शाम से पहले जागीर चाहिए। पूछा जागीर या मदीना भरा है, चाहे हुक्म करो हम जागीर लेके दे सकते हैं। रो के कहती है बीबी हो सकता है कभी किस्मत शाम ले जाए, अपनी जागीर तो हो। दूसरा सवाल, रो के कहती है मेहरबानी करना शाम से एक कनीज लेके आना। आवाज़ दे के कहते हैं मदीना कनीजों से भरा पड़ा है, आप हुक्म फरमाएं हम कनीजें इधर बहुत कर दें, हम बाहर लगा दें। शहजादी रो के कहती है नहीं, मुझे मदीने की नहीं शाम की ऐसी कनीज चाहिए। खूबी उसकी ये है जो गलियों के रास्तों से वाकिफ हो, जो शाम के बाजारों से वाकिफ हो, शाम के चौकों से वाकिफ हो।